اشاروں سے مطمئن نہ ہوں. کیا مطلب؟ کوئی میں برے اشارے کر رہا ہوں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا. یہ بچے کہتے ہیں مولانا یہ آپ اشارہ بڑوں کے لیے کر رہے ہوں گے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ واقعہ آپ نے پڑھا. تو ہمیں جو پورا واقعہ نہ صحیح اس کا خلاصہ سنائیے. تو اگر یہ جو اشارے اس سے مطمئن نہ ہو تو آپ انتظامیہ سے کہہ دیجئے گا، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ذرا سا میں کم میٹر کے ساتھ مجلس پڑھوں گا، واقعہ ہے کہ نہیں. چوتھا، امام نے کس بیٹے سے کہا؟ یعنی بیٹے سے مطلب اولاد، عام اولاد، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی ماں خوش ہوگی تو تیری ماں خوش ہوگی تجھ سے. کس سے کہا؟ بہت مشہور روایت وسائل الشیعہ کی. بار بار ایک جملہ مجھے خود برا لگتا ہے. جی یہ واقعہ میں 15-20 دفعہ پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے، کس چیز کے بارے میں کہوں. لیکن وجہ یہ پتہ نہیں میں کب سے شارجہ کے مومنین کی خدمت اس ممبر سے کر رہا ہوں، اس لیے ہر چیز لیکن کئی بار آئی ہے. لیکن یہ روایت امام کا جملہ تھا، قیامت کے دن کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا تیری ماں تجھ سے خوش ہوگی. بیٹے نے ماں کی کیا خدمت کر دی؟ اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی اولاد ذبح کر دی. ماں کی خوشنودی کے لیے اس نے کیا کیا؟ وہ موسیٰ کے پڑوسی قصائی کا واقعہ کندھے پہ اٹھا کے حج کرا دیا، جو پیغمبر نے کہا اس سے کچھ حق ادا ہوتا. کیا خدمت کر دی؟ یاد کیجئے. اور اگر میں نے کہا نا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انتظامیہ کو ضرور بتائیے. واقعات تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں تو آپ کے لیے واقعات کا خلاصہ کر رہا ہوں. امام نے اس بیٹے سے کہا جس نے اپنی ماں کو رسی سے جگڑ کر کمرے میں بند کر کے کمرے کو لاک کیا تھا. صرف کھانے کے وقت کھولتا ہے، نماز کے وقت کھولتا ہے، یا تھوڑی دیر نیند. رسی سے باندھ کر کمرے کو لاک کر کے ماں کو رکھا. اور امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ماں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے خوش ہوگی وہ تیری ماں ہوگی. جو بیٹے نے تو کہا نا کہ مولا وہ رسی سے باندھ کے اور کمرے میں بند کر کے کیا کوسنے دیتی ہے، کیا بد دعائیں دیتی ہے، کیا لعنتیں کرتی ہے. عورت کی زبان تو ویسے بھی بہت مشہور. جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، انہیں اگر پتہ چلانا ہو کہ یہ عورت زندہ ہے کہ مر گئی تو نبض اور ہارٹ اور یہ سب نہیں دیکھتے، زبان دیکھتے. زبان رک گئی اس کا مطلب ہے ختم. تو اب خلاصہ یہ، اور بوڑھی عورت ہو اور ماں ہو اور ایسا بیٹا ہو، کیا کچھ نہ کہے گی؟ کہہ رہی ہے. اب بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں، گھبرایا جا رہا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ امام کے حکم پر کیا تھا. حکم تو مل گیا، مگر جو سامنے سے کوسنے، بد دعائیں، لعنتیں. واقعہ صرف ایک جملہ کہنا پڑے گا ورنہ تو بالکل مبہم واقعہ رہے گا. یہ وہ نوجوان تھا جو اپنی ماں کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے پہنچا. کمپلینٹ نہیں، شکایت نہیں، مسئلہ. مولا باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں جو ہے وہ گھر میں نامحرم آتے جاتے، نامحرم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا. مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے لیکن میری ماں. امام نے 3 مرحلے تھی نا. کہا کہ پہلے اسے نرمی سے سمجھاؤ، پھر آیا کہا آپ سختی کرو. کہا وہ تو کوسنے دینے لگی، کہا رسی سے باندھ کے کمرے میں بند کر کے لاک کر دو. اب آیا مولا جب میں نے یہ کیا تو پہلے اگر 1 آدھ من کی گالیاں دیتی تھی تو 40 50 من کی گالیاں لڑکا رہی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی. امام نے کہا ابھی کر رہی ہے نا، جب قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کہ گناہوں سے روک کر تو نے اسے کتنے بڑے عذاب خدا سے بچا لیا، اتنا خوش ہوگی تجھ سے. دیکھیں یہ 2 چیزیں یاد رکھیے قیامت کے بارے میں. موت 3 موضوع تھے نا آج کے. موت، یہ 2 چیزیں قیامت کی اور یاد رکھیے. جب ہر نیکی کرنے والے کو جنت ملے تو اس کو ساتھ میں یہ بھی دکھایا جائے گا
کہ اگر تو یہ نیکی نہ کرتا تو کون سی جہنم تجھے ملتی، کیسی آگ تجھے جلاتی، کیسے کوڑے تیرے اوپر پڑتے، کیسے سانپ اور بچھو تجھے کاٹتے. دکھایا جائے گا کہ تو اس سے بچ گیا یہ جو تو نے نمازیں پڑھی، تو اس سے بچ گیا یہ جو تو نے حجاب کیا، تو اس سے بچ گئی جو تو نے یہ حجاب کیا. ہر نیکوکار کو خالی جنت نہیں دکھائی جائے گی، جہنم بھی دکھائی جائے گی جو وہ نیکی کیا اگر وہ نہ کرتا. اور الٹا ہر جہنمی کو جنت کا وہ محل بھی دکھایا جائے گا، یہ تجھے مل رہا تھا اگر تو واجبات کی پابندی کر لیتا، اگر تو اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا. جب ماں دیکھے گی کہ گناہ کبیرہ سے اسے بچایا تیری رسی نے، گناہ سے اسے بچایا تیرے گھر کا دروازہ لاک کرنے نے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کس آگ میں جلتی، اتنا تیرا احسان مانے گی. اب دیکھیے یہ کیا چیز بنی، یہ تو حق والدین تھا نہیں، باپ اور ماں کی بد دعائیں لے کر اللہ کو اتنا خوش کرنے والا بنا، اور اگلے مرحلے میں والدین بھی خوش ہوں گے. لیکن یہی اصول